سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دستور حیات کے معزز ناظرین کو ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں یہودیوں کی جانب سے پوچھے گئے عجیب و غریب سوالات، رمضان کے روزے اور زکوٰۃ کا فرض ہونا، قبلے کی تبدیلی اور دیگر ایمان افروز واقعات شامل ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ چند یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ یہ بتائیں اس وقت لوگ کہاں ہوں گے جب قیامت کے دن زمین اور آسمان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اس وقت لوگ پل صراط کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بادلوں کی گرج اور کڑک کے بارے میں پوچھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کا نگران ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے، اس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہوا اس طرف لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ ان یہودیوں ہی میں سے ایک گروہ منافقین کا تھا۔ یہ بات ذرا وضاحت سے سمجھ لیں، مدینہ منورہ میں جب اسلام کو عروج حاصل ہوا تو یہودیوں کا اقتدار ختم ہو گیا۔ بہت سے یہودی اس خیال سے مسلمان ہو گئے کہ اب ان کی جانیں خطرے میں ہیں، سو اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ جھوٹ موٹ کے مسلمان ہو گئے۔ اب اگرچہ کہنے کو وہ مسلمان تھے لیکن ان کی ہمدردیاں اور محبتیں اب بھی یہودیوں کے ساتھ تھیں۔ ظاہر میں وہ مسلمان تھے، اندر سے وہی یہودی تھے۔ ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منافق قرار دیا ہے۔ ان کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ انہی منافقوں میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا۔ یہ منافقوں کا سردار تھا۔ کرنے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ ہجرت کے پہلے سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ گئیں۔ بعض روایات کے مطابق رخصتی ہجرت کے دوسرے سال ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تھی تو اس وقت جنگ کے بغیر تبلیغ کا حکم ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کافروں سے الجھیے مت بلکہ دامن بچائے رکھیے اور صبر کیجیے۔ یہ حکم مکے کی زندگی تک رہا۔ پھر ہجرت کے بعد اس طرح جنگ کرنے کی اجازت ملی کہ اگر مشرک جنگ کی ابتدا کریں تو مسلمان ان سے دفاعی جنگ کر سکتے ہیں، البتہ حرام یعنی قابل احترام مہینوں میں جنگ نہ کریں، یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں۔ کچھ مدت بعد جنگ کی عام اجازت ہو گئی، یعنی کافروں کے حملے نہ کرنے کی صورت میں بھی مسلمان ان سے اقدام جنگ کریں اور کسی بھی مہینے میں جنگ کر سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی اجازت مل گئی تو 12 ربیع الاول 2 ہجری میں پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کی غرض سے مدینے سے روانہ ہوئے۔ مدینے سے نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودان کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک بڑی بستی تھی اور ابوا کے مقام سے 6 یا 8 میل کے فاصلے پر تھی۔ ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں تھا۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف مہاجرین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی زمرہ پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ تھے۔ بنی زمرہ کے سردار نے جنگ کے بغیر صلح کر لی۔ صلح کا معاہدہ لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اس طرح یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا غزوہ تھا۔ اس کو غزوہ بنی زمرہ کہا جاتا ہے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کا جھنڈا سفید تھا اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ صلح کے معاہدے میں طے پایا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جب بھی بلائیں گے انہیں مدد کے لیے آنا ہوگا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو 15 دن لگے۔ اس کے بعد غزوہ بوات ہوا۔ اس میں اسلامی لشکر میں 200 مہاجرین تھے۔ جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔ یہ ربیع الثانی 2 ہجری میں پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس قافلے کا سردار قریش کا سردار امیہ بن خلف تھا۔ اس کے ساتھ قریش کے 100 آدمی تھے۔
काफले में 2500 ऊंट थे। उन पर तिजारती सामान लदा हुआ था। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गज़वे के लिए मदीने से रवाना हुए तो अपना कायम मकाम हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया। मदीना मुनव्वरा से रवाना होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवात के मकाम पर पहुंचे। ये एक पहाड़ का नाम है। इसी मुनासबत से इस गज़वे का नाम गज़वाए बवात पड़ा। लेकिन बवात पहुंचने पर दुश्मनों से सामना न हो सका, क्योंकि कुरैशी काफिला मुसलमानों के पहुंचने से पहले ही वहां से रुखसत हो चुका था। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के बगैर ही वापस तशरीफ ले आए। जमादुल अव्वल के महीने में गज़वाए अशीरा पेश आया। इस मर्तबा भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुरैशी काफिले को रोकने के लिए तशरीफ ले गए। वो काफिला मुल्क शाम की तरफ जा रहा था। कुरैश ने उस काफिले में अपना बहुत मालो असबाब शामिल कर रखा था। गरज मक्के के सभी लोगों ने उसमें माल शामिल किया था। उस काफिले के साथ 50,000 दीनार थे, 1000 ऊंट थे। काफिले के सरदार हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे। 27 आदमी भी हमराह थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अबू सलमा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना कायम मकाम बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 150 के करीब सहाबा किराम थे। मदीना मुनव्वरा से रवाना होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशीरा के मकाम तक पहुंचे। इस गज़वे में भी इस्लामी झंडे का रंग सफेद था। झंडा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में था। इस्लामी लश्कर 20 ऊंटों पर सवार हुआ। सब लोग बारी बारी सवार होते रहे। अशीरा के मकाम पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि काफिला वहां से गुजरकर शाम की तरफ जा चुका है। चुनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जंग के बगैर वापस तशरीफ ले आए। ताहम इस दौरान बनी मदलज से अमन और सलामती का मुआहदा तय पाया। इसी सफर में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अबू तराब का लक़ब मिला। ये वाक़या इस तरह पेश आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हजरत अली और हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को जमीन पर इस तरह सोते पाया कि उनके ऊपर मट्टी लग गई। आपने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पांव से हिलाया और फरमाया, ऐ अबू तुराब यानी ऐ मट्टी वाले, उठो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वाए अशीरा से वापस आए तो चंद दिन बाद ही फिर एक मुहिम पेश आ गई। एक शख्स कर्ज बिन जाबिर फहरी ने मदीना मुनव्वरा की चरागाह पर हमला कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तलाश में निकले, यहाँ तक कि सफ़वान की वादी में पहुंचे। ये वादी मैदान बदर के करीब है। इसी मुनासबत से इस गज़वे को गज़वाए बदर उला भी कहा जाता है। कर्ज बिन जाबिर मुसलमानों के वहां पहुंचने से पहले ही जा चुका था। इस गज़वे के लिए निकलने से पहले हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अपना कायम मकाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया। इस मर्तबा भी सफेद झंडा था जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में दिया गया था। उसी साल 2 हिजरी के दौरान किबले का रुख तब्दील हुआ और उस वक्त तक मुसलमान बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते रहे थे। किबले की तब्दीली का हुक्म ज़ुहर की नमाज के वक्त आया। एक रिवायत में यह है कि असर की नमाज में हुक्म आया था। किबले की तब्दीली इसलिए हुई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आरजू की थी कि किबला बैतुल्लाह हो। खास तौर पर यह आरजू इसलिए की थी कि यहूदी कहते थे मोहम्मद हमारी मुखालफत भी करते हैं और हमारे किबले की तरफ रुख करके नमाज भी पढ़ते हैं। अगर हम सीधे रास्ते पर न होते तो तुम हमारे किबले की तरफ रुख करके नमाजें न पढ़ा करते। उनकी बात पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि हमारा किबला बैतुल्लाह हो जाए और अल्लाह ताला ने ये दुआ मंजूर फरमाई। किबले की तब्दीली का हुक्म नमाज की हालत में आया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने भी रुख तब्दील कर लिया। ये नमाज मस्जिद किबलतैन में हो रही थी। हजरत अब्बाद बिन बशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी ये नमाज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी थी।
یہ مسجد سے نکل کر راستے میں 2 انصاریوں کے پاس سے گزرے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت رکوع میں تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ قبا والوں کو یہ خبر اگلے دن صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔ وہ لوگ اس وقت دوسری رکعت میں تھے کہ منادی نے اعلان کیا، لوگوں خبردار ہو جاؤ، قبلے کا رخ کعبے کی طرف تبدیل ہو گیا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے لوگ قبلے کی طرف گھوم گئے۔ اسی طرح مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ بنا۔ اسی سال یعنی 3 ہجری میں رمضان کے روزے اور صدقہ فطر کا حکم نازل ہوا۔ پھر مسجد نبوی میں ممبر نصب کیا گیا۔ جب تک ممبر نہیں بنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے اس تنے کے بجائے ممبر پر خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ تنا رونے لگا۔ اس کے رونے کی ایسی آواز بلند ہوئی کہ تمام لوگوں نے اس کی آواز کو سنا۔ آواز اس قدر دردناک تھی کہ ساری مسجد ہل گئی۔ وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے کوئی اونٹنی اپنے بچے کے گم ہونے پر روتی ہے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر سے اتر کر اس کے پاس پہنچے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد اس میں سے ایک بچے کے سسکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، پرسکون اور خاموش ہو جا۔ تب کہیں جا کر اس کا رونا بند ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنے کو ممبر کے نیچے دفن کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی یہ مقام جنت ہی کا ایک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو جنت میں شامل کر دیا ہے۔ پہلے ہی آپ جان چکے ہیں کہ قریش کے ایک تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشیرہ کے مقام پر پہنچے تو قافلہ اس مقام سے گزر کر شام کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے اور اس سامان تجارت کا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس میں ان کا مال و دولت ہے، تم اس پر حملہ کرنے کے لیے بڑھو، ممکن ہے اللہ تمہیں اس سے فائدہ دے۔ ادھر اس قافلے کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ قریش کے بھی سردار تھے۔ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ ان کی عادت تھی کہ جب ان کا قافلہ حجاز کی سرزمین پر پہنچتا تو جاسوسوں کو بھیج کر راستے کی خبریں معلوم کر لیتے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف بھی تھا، چنانچہ ان کے جاسوس نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تجارتی قافلے کو گھیرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ایک شخص کو مکے کی طرف روانہ کیا اور ساتھ میں اسے یہ ہدایات دی، تم اپنے اونٹ کے کان کاٹ دو، کجادہ الٹ دو، اپنی قمیص کا اگلا اور پچھلا دامن پھاڑ دو، اسی حالت میں مکے میں داخل ہونا۔ انہیں بتانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ایسا اس لیے کیا تاکہ مشرکین جلد مدد کو آ جائیں۔ وہ شخص بہت تیزی سے روانہ ہوا۔ ابھی یہ مکہ پہنچا نہیں تھا کہ وہاں عاتقہ بنت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بعد میں یہ اسلام لے آئی تھی یا نہیں، روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ روایات کہتی ہیں ایمان لے آئی تھیں، کچھ میں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ خواب بہت خوفناک تھا، یہ ڈر گئیں۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خواب سنایا، لیکن اس شرط پر سنایا کہ وہ کسی اور کو نہیں سنائیں گے۔ انہوں نے پوچھا، اچھا ٹھیک ہے، تم خواب سناؤ، تم نے کیا دیکھا ہے؟ عاتقہ بن عبد المطلب نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ابتہ کے پاس آ کر رکا۔ ابتہ مکہ معظمہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔
وہاں کھڑے ہو کر اس نے پوری آواز سے پکار پکار کر کہا، لوگو 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے چل کر بیت اللہ میں داخل ہوا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ پھر وہ شخص اونٹ سمیت کعبے کی چھت پر نظر آیا، وہاں بھی اس نے پکار کر یہ الفاظ کہے۔ اس کے بعد وہ ابو قبیس کے پہاڑ پر چڑھ گیا، وہاں بھی اس نے پکار کر یہ الفاظ کہے۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر لڑکایا، پتھر وہاں سے لڑکتا پہاڑ کے دامن میں پہنچا تو اچانک ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر مکے کے گھروں میں سے کوئی گھر نہ بچا جہاں اس کے ٹکڑے نہ پہنچے ہوں۔ یہ خواب سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم آتکا، تم نے بہت عجیب خواب دیکھا ہے، تم خود بھی اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلے تو راستے میں انہیں ولید بن عتبہ ملا، یہ ان کا دوست تھا۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب اس سے بیان کر دیا اور وعدہ لیا کہ کسی کو بتائے گا نہیں۔ ولید نے جا کر یہ خواب اپنے بیٹے عتبہ کو سنا دیا۔ اس طرح خواب آگے ہی آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ ہر طرف عام ہو گیا۔ مکے میں اس خواب پر زور شور سے تبصرہ ہونے لگا۔ آخر 3 دن بعد وہ شخص اونٹ پر سوار مکہ معظمہ میں داخل ہوا جسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا۔ وہ مکے کی وادی کے درمیان میں پہنچ کر اونٹ پر کھڑا ہو گیا اور پکارا، اے قریش، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو، تمہارا جو مال و دولت ابو سفیان لے کر آ رہے ہیں اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، جلدی مدد کو پہنچو۔ اس تجارتی قافلے میں سارے قریشیوں کا مال لگا ہوا تھا، چنانچہ سب کے سب جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ جو لوگ مالدار تھے انہوں نے غریب لوگوں کی مدد کی تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد جنگ کے لیے جائیں۔ جو بڑے سردار تھے وہ لوگوں کو جنگ پر ابھارنے لگے۔ ایک سردار سہیل بن عمرو نے اپنی تقریر میں کہا، اے قریشیو، کیا تم یہ بات برداشت کر لوگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بے دین ساتھی تمہارے مال اور دولت پر قبضہ کر لیں؟ لہٰذا جنگ کے لیے نکلو، جس کے پاس مال کم ہو اس کے لیے میرا مال حاضر ہے۔ اس طرح سب سردار تیار ہوئے، لیکن ابو لہب نے کوئی تیاری نہ کی۔ وہ آتکا کے خواب کی وجہ سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا، آتکا کا خواب بالکل سچا ہے اور اسی طرح ظاہر ہوگا۔ ابو لہب خود نہیں گیا، لیکن اس نے اپنی جگہ آس بن ہشام کو 4000 درہم دے کر جنگ کے لیے تیار کیا، یعنی وہ اس کی طرف سے چلا جائے۔ ادھر خوب تیاریاں ہو رہی تھیں، ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مدینے سے باہر عتبہ نامی کنویں کے پاس لشکر کو پڑاؤ کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کنویں سے پانی پینے کا حکم دیا اور خود بھی پیا۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، مسلمانوں کو گن لیا جائے۔ سب کو گنا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کا معائنہ بھی فرمایا۔ جو کم عمر تھے انہیں واپس فرما دیا۔ واپس کیے جانے والوں میں حضرت اسامہ بن زید اور رافع بن خدیجہ، برا بن عازب، اسید بن ظہیر، زید بن ارکم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے۔ جب انہیں واپس چلے جانے کا حکم ہوا تو عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنگ کی اجازت دے دی، چنانچہ وہ جنگ میں شریک ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی۔ روحا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو گننے کا حکم دیا۔ گننے پر معلوم ہوا مجاہدین کی تعداد 313 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا، یہ وہی تعداد ہے جو طالوت کے ساتھیوں کی تھی جو ان کے ساتھ نہر تک پہنچے تھے۔ ناظرین، طالوت بنی اسرائیل کے ایک نیک مجاہد بادشاہ تھے۔ ان کی قیادت میں 313 مسلمانوں نے جالوت نامی کافر بادشاہ کی فوج کو شکست دی تھی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں گھوڑوں کی تعداد صرف 5 تھی، اونٹ 70 کے قریب تھے، اس لیے ایک ایک اونٹ 3 یا 4 آدمیوں کے حصے میں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں جو اونٹ آیا اس میں 2 اور ساتھی بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی اونٹ پر اپنی باری کے حساب سے سوار ہوتے اور ساتھیوں کی باری پر
انہیں سوار ہونے کا حکم فرماتے۔ اگرچہ وہ اپنی باری بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کی خواہش ظاہر کرتے، وہ کہتے اے اللہ کے رسول آپ سوار رہیں، ہم پیدل چل لیں گے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تم دونوں پیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو، اور نہ میں تمہارے مقابلے میں اس کی رحمت سے بے نیاز ہوں، یعنی میں بھی تم دونوں کی طرح اجر کا خواہش مند ہوں۔ روحا کے مقام پر ایک اونٹ تھک کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے تو پتہ چلا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا ہے اور اٹھ نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پانی لیا، اس سے کلی کی، کلی والا پانی اونٹ والے کے برتن میں ڈالا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اونٹ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس قدر تیز چلا کہ لشکر کے ساتھ جا ملا۔ اس پر تھکاوٹ کے کوئی آثار باقی نہ رہے۔ اس غزوے کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ ہی میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی زوجہ محترمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تمہیں یہاں ٹھہرنے کا بھی اجر ملے گا اور جہاد کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ طلحہ بن عبید اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو جاسوسی کی ذمہ داری سونپی تاکہ یہ دونوں لشکر سے آگے جا کر قریش کے تجارتی قافلے کی خبر لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ ہی سے روانہ فرما دیا تھا۔ روحا کے مقام سے اسلامی لشکر آگے روانہ ہوا۔ ارک زبیہ کے مقام پر ایک دیہاتی ملا، اس سے دشمن کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اب لشکر پھر آگے بڑھا۔ اس طرح اسلامی لشکر زفران کی وادی تک پہنچ گیا۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ ایک لشکر لے کر اپنے قافلے کو بچانے کے لیے مکے سے کوچ کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اطلاع ملنے پر تمام لشکر کو ایک جگہ جمع فرمایا اور ان سے مشورہ کیا، کیونکہ مدینہ منورہ سے مسلمان صرف ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، کسی باقاعدہ لشکر کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے باری باری اپنی رائے دی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے اس کے مطابق عمل فرمائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑ لیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑیں گے، آخر دم تک لڑیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تقاریر کی۔ ان کی تقاریر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری حضرات کی طرف دیکھا، کیونکہ ابھی تک ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا۔ اب انصاری بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ سمجھ گئے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، تو عرض ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اور گواہی دے چکے ہیں، ہم ہر حال میں آپ کا حکم مانیں گے، فرما برداری کریں گے۔ ان کی تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب اٹھو، کوچ کرو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہمیں فتح دے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ آنے والی ویڈیو میں جنگ بدر کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں
اور دستور حیات پیج کو فالو کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اسلامی، معلوماتی، اصلاحی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔